السلام علیکم ویورز، میں ہوں شاکر سولنگی۔ ویورز، آج عرفان صدیقی نون لیگ کے رہنما ہیں، انہوں نے اہم انکشافات کیے ہیں جنرل باجوہ کے حوالے سے، میاں نواز شریف کے حوالے سے، پی ڈی ایم کی حکومت کے قیام کے حوالے سے اور عام انتخابات کے حوالے سے کہ عام انتخابات پہلے ہونے تھے مئی 2022 میں، یعنی گزشتہ سال مئی میں ہونے تھے، اور شہباز شریف نے، وزیر اعظم نے، اپریل میں حکومت تبدیل ہوئی تھی، اپریل میں شہباز شریف وزیر اعظم بنے تھے، لیکن عرفان صدیقی کہتے ہیں کہ مئی میں 2022 کے مئی میں، یعنی ایک مہینے کے بعد میاں شہباز شریف نے، وزیر اعظم نے مستعفی ہو جانا تھا۔ یہ پلان تھا اور فوج بھی آن بورڈ تھی، عمران خان کو بھی آن بورڈ لیا گیا تھا۔ عمران خان کو یہ بھی بتایا گیا تھا کہ بھائی انتخابات ہونے جا رہے ہیں، شہباز شریف مستعفی ہو رہے ہیں، آپ 25 مئی کا 2022 میں جو لانگ مارچ لے کر آئے تھے عمران خان، آپ لانگ مارچ نہ لے کر آئیں، لیکن عمران خان اس کے باوجود لانگ مارچ لے کر آئے تھے، کیونکہ وہ ملک میں انتشار اور فتنہ فساد پھیلانا چاہ رہے تھے، اور عمران خان کا خیال یہ تھا کہ وہ لانگ مارچ لے کر آئیں گے تو ویسے بھی شہباز شریف مستعفی ہو رہے ہیں اور انتخابات ہونے جا رہے ہیں، تو میں لانگ مارچ لے کر آؤں تاکہ میں کریڈٹ لے سکوں کہ جی میرے لانگ مارچ کے نتیجے میں عام انتخابات ہو رہے ہیں اور شہباز شریف مستعفی ہو رہے ہیں۔ یہ انکشافات کیے ہیں عرفان صدیقی نے، اور یہ بھی کہا ہے کہ جی جنرل باجوہ جو ہیں وہ ایکسٹینشن چاہتے تھے، نومبر 2022 میں انہوں نے ایکسٹینشن کی خواہش ظاہر کی تھی، لیکن میاں نواز شریف نے انکار کر دیا تھا، میاں نواز شریف نہیں مانے تھے، اور میاں نواز شریف تو جنرل باجوہ کی جو پہلی ایکسٹینشن ہوئی تھی اس کے بھی خلاف تھے۔ یہ عرفان صدیقی نے انکشافات کیے ہیں۔ پہلی ایکسٹینشن کے خلاف تھے نواز شریف، یہ تو مجھے بھی یاد ہے، آپ کو بھی یاد ہوگا، لیکن نئی ایکسٹینشن، دوسری ایکسٹینشن، دوبارہ ایکسٹینشن لینا چاہ رہے تھے نومبر 2022 میں، اور نواز شریف نے انکار کر دیا تھا۔ یہ بھی انکشاف پہلے ہوا ہے لیکن اس کی تصدیق نہیں ہوئی تھی۔ یہ پہلے خبریں آئی تھی کہ شاہد خاقان عباسی جنرل باجوہ کو ایکسٹینشن دلوانے میں اور میاں نواز شریف کو قائل کرنے میں کردار ادا کر رہے ہیں، لیکن وہ کامیاب نہیں ہو پائے تھے، اور شاہد خاقان عباسی سے متعدد بار صحافیوں نے پوچھا بھی ہے، اینکر پرسنز نے پوچھا ہے، میڈیا ٹاک میں پوچھا گیا ہے، تو شاہد خاقان عباسی سے یہ سوال کیا گیا کہ آپ نے جنرل باجوہ کو ایکسٹینشن دلوانے کے لیے میاں نواز شریف کو قائل کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن میاں نواز شریف نہیں مانے تھے، تو آپ اس لیے نون لیگ سے ناراض ہیں، میاں نواز شریف سے یا پارٹی سے ناراض ہیں کہ آپ کو عزت نہیں دی گئی، آپ کی ثالثی جو تھی جنرل باجوہ کے لیے وہ کامیاب نہیں ہوئی تھی۔ یہ سوالات شاہد خاقان عباسی سے ہوتے رہے ہیں، لیکن شاہد خاقان عباسی نے اس کی تردید کی ہوئی ہے کہ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، اور میں جنرل باجوہ کو ایکسٹینشن دلوانا چاہ رہا تھا، اور نہ ہی میں کوئی پارٹی سے ناراض ہوں۔ یہ تردید اس طرح کی کرتے رہے ہیں، لیکن یہ خبریں آتی رہی ہے کہ میاں نواز شریف کو قائل کرنے کی کوشش کی تھی شاہد خاقان عباسی نے بھی۔ تو اب اس کی تصدیق عرفان صدیقی نے کی ہے کہ جی میاں نواز شریف نے انکار کر دیا تھا۔ اس کا مطلب ہے کہ شاہد خاقان عباسی کے حوالے سے جو خبریں آتی رہی ہیں وہ کسی حد تک ان میں صداقت ہے، درست ہیں کہ انہوں نے کوشش کی تھی، اور یہ تصدیق اس بات کی ہو جاتی ہے کہ جنرل باجوہ جو ہے وہ ایکسٹینشن چاہ رہے تھے نومبر 2022 میں، لیکن میاں نواز شریف نے انکار کر دیا، اور میاں نواز شریف جنرل باجوہ کو کی پہلی ایکسٹینشن کے بھی خلاف تھے۔ اچھا، میاں نواز شریف عمران خان کی، یہ عرفان صدیقی نے یہ بھی انکشاف کیا ہے کہ میاں نواز شریف عمران خان کی حکومت ختم کرنے کے بھی خلاف تھے۔ میں نے بھی اس وقت یہ پروگرام کیے تھے، اور مجھے یاد ہے کہ مولانا فضل الرحمان بھی خلاف تھے، نہ صرف میاں نواز شریف بلکہ مولانا بھی خلاف تھے۔ وہ بھی نہیں چاہ رہے تھے کہ عمران خان کی حکومت ختم ہو، کیونکہ وہ چاہ رہے تھے کہ عمران خان جس طرح کی طرز حکمرانی کر رہے ہیں تو یہ چلتے رہیں تو ان کا 2023 میں عام انتخابات تک ان کا مکمل طور پر صفایا ہو جائے گا،
اور ان کی پارٹی خود بخود دھڑام سے نیچے چلی جائے گی، اور ہمیں عمران خان کی پارٹی کو ختم کرنے کی یا ناکام بنانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، جب وہ خود اپنے اقدامات سے اپنی حکومت کو ناکام بنا رہے ہیں، اپنی پارٹی کا ستیہ ناش کر رہے ہیں، تو ہمیں کیا ضرورت ہے۔ یہ میاں نواز شریف کی اور مولانا فضل الرحمان کا موقف تھا، اور جب تحریک عدم اعتماد آ رہی تھی اس وقت بھی مولانا اور نواز شریف نے یہ بات کی تھی، لیکن آصف علی زرداری نے مولانا کو بھی قائل کیا تھا اور میاں نواز شریف کو بھی قائل کیا تھا۔ آج عرفان صدیقی نے اس بات کی بھی تصدیق کی ہے کہ میاں نواز شریف کو پارٹی کے سینئر رہنماؤں نے اور دیگر جو اتحادی جماعتیں ہیں ان کے رہنماؤں کی جانب سے میاں نواز شریف کو قائل کیا گیا کہ اگر عمران خان آگے چلے تو ملک کا اور معیشت کا جنازہ نکل جائے گا، ملک دیوالیہ ہو سکتا ہے، ملک کا نقصان ہو رہا ہے، لوگ تنقید کر رہے ہیں، پبلک گالیاں دے رہی ہے پی ڈی ایم کو اور پی ڈی ایم کے جماعتوں کو کہ بھائی یہ ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھے ہیں، یہ کچھ کر نہیں پا رہے، عمران خان ملک کو اور معیشت کو تباہ کر رہے ہیں۔ لیکن یہ اتنی ساری جماعتیں جنہوں نے 2 3 4 دفعہ حکمرانی کی ہے ملک پر، یہ کیوں خاموش تماشائی بنی بیٹھی ہیں؟ تو گالیاں پڑ رہی تھیں پی ڈی ایم کو بھی اس وقت، یہ مجھے بھی یاد ہے، میں نے پروگراموں میں متعدد بار یہ بات کی تھی کہ پی ڈی ایم کو بھی گالیاں پڑ رہی ہیں۔ تو یہ جب احساس دلوایا گیا میاں نواز شریف کو، مولانا کو، کہ گالیاں تو آپ لوگوں کو پڑ رہی ہیں، آپ لوگوں کی جماعتوں کو پڑ رہی ہیں کہ عمران خان ملک تباہ کر رہے ہیں، تو آپ تماشبین بنے ہوئے ہیں، تو اس کے بعد میاں نواز شریف اور مولانا فضل الرحمان قائل ہوئے تھے۔ آصف علی زرداری کا اس میں مین رول بتایا جا رہا ہے کہ آصف علی زرداری نے سمجھیں کہ ٹھیکہ لے لیا تھا اس بات کا کہ بھائی حکومت گرانی ہے اور تحریک عدم اعتماد جو ہم لا رہے ہیں تو یہ یقینی طور پر کامیاب ہو جائے گی۔ جب یقینی طور پر کامیاب ہو جائے گی، آگے کا پلان جب ان کے ساتھ شیئر کیا گیا زرداری کی جانب سے مولانا اور میاں نواز شریف کے ساتھ، تو اس کے بعد مولانا بھی قائل ہوئے تھے، میاں نواز شریف بھی قائل ہوئے تھے۔ تو عرفان صدیقی نے آج اس بات کی تصدیق کی ہے کہ میاں نواز شریف تحریک عدم اعتماد کے بھی خلاف تھے اور پارٹی کے سینئر لوگوں نے اور دیگر جماعتوں نے قائل کیا تھا، لیکن یہ بھی عرفان صدیقی کہتے ہیں کہ جی طے ہوا تھا اس وقت کہ شہباز شریف 20 سے 25 دن کے لیے وزیر اعظم ہوں گے اور وہ استعفیٰ دیں گے، یعنی 8 اپریل ہے میں غالباً تحریک عدم اعتماد جب جمع ہوئی تھی 2022 کو، تو مئی 2022 میں استعفیٰ دینا تھا۔ یہ طے ہوا تھا کہ شہباز شریف استعفیٰ دیں گے اور عام انتخابات کرائے جائیں گے۔ تو یہ عمران خان کو بھی عرفان صدیقی کہتے ہیں کہ فوج کی جانب سے اپنے طور پر عمران خان کو انفارم کیا گیا تھا اور جنرل باجوہ کو انفارم کیا تھا میاں شہباز شریف نے، وزیر اعظم نے، کہ جی میں کچھ دنوں کے لیے وزیر اعظم آیا ہوں اور میں استعفیٰ دوں گا، ہم الیکشن میں جانا چاہ رہے ہیں۔ تو عمران خان کو بتایا گیا تھا کہ آپ لانگ مارچ 25 مئی والا نہ لے آئیں، اور شہباز شریف مستعفی ہو رہے ہیں، شہباز شریف مستعفی ہوں گے تو الیکشن ہو رہے ہیں۔ تو عمران خان نے اس کے باوجود ضد کی اور انہوں نے یہ خیال کیا کہ الیکشن تو ویسے ہی ہونے جا رہے ہیں، شہباز شریف تو ویسے ہی مستعفی ہونے جا رہے ہیں، تو کیوں نہ میں لانگ مارچ لے کر آؤں 25 مئی کا 2022 والا، کہ بھائی لانگ مارچ لے کر آؤں گا تو کریڈٹ سارا الیکشن کرانے کا، شہباز کے استعفے کا، یہ میں لے جاؤں گا۔ یہ عمران خان کا خیال تھا، لیکن ہوا ایسا نہیں۔ بعد میں جب آگے معاملات چلے تو پھر انہوں نے دیکھا کہ بھائی صورتحال تو اس طرح نہیں ہے جس طرح ہم نے کیلکولیٹ کی تھی، تو اس کے بعد پھر انہوں نے فیصلہ تبدیل کیا پی ڈی ایم نے کہ جی ہم اب الیکشن میں نہیں جائیں گے، ہم اب الیکشن تب کرائیں گے، کیونکہ ملک کا جو معیشت کا جو باہر سے بیٹھ کے پی ڈی ایم جو آبزرو کر رہا تھا، جو اخذ کر رہا تھا، پی ڈی ایم کی جماعتیں کر رہی تھیں کہ معیشت اس لیول پر پہنچی ہوگی، لیکن جب حکومت میں آئے تو اس وقت ان کو اندازہ ہوا کہ بھائی ہم نے تو اندازے غلط لگائے تھے، ہم نے تو جو اندازہ کیا تھا وہ تو ٹھیک نہیں تھا، معیشت بہت زیادہ ہمارے اندازے سے زیادہ تباہ ہو چکی ہے، تو اب اس کو اٹھانا کیسے ہے؟ تو جب معیشت کو بہتر بنانے کا اٹھانے کا پلان بنایا گیا تو اس کے بعد انہوں نے پھر طے کیا کہ جی اب الیکشن ہماری مرضی سے ہوں گے، کیونکہ اس وقت پریشر آیا تھا اسٹیبلشمنٹ کا، فوج کا،
پریشر سیاسی جماعتوں پر آیا تھا عمران خان کے دباؤ کی وجہ سے، ظاہر ہے لانگ مارچ اور یہ احتجاج دھرنے شرنے اس کی وجہ سے پریشر آیا تھا، لیکن ساری جماعتوں نے، مجھے یاد ہے مولانا فضل الرحمان، مریم نواز، خورشید شاہ، مریم اورنگزیب، بہت سارے لوگوں نے ایک ہی دن الگ الگ پریس کانفرنسیں کی تھی اور یہ پیغام دیا تھا اسٹیبلشمنٹ کو کہ خبردار، آپ لوگوں نے منت ترلے کر کے ہمیں حکومت دی ہے، ہم اپنی خوشی سے حکومت میں نہیں آئے، آپ لوگ اپنی عزت بچانے کے لیے ہمیں آگے دھکا دیا ہے، ہمیں آگے کیا ہے، تو ہم جب ملک کو، معیشت کو بہتر بنانا چاہ رہے ہیں تو آپ اوپر سے سر پہ کھڑے ہو جاتے ہیں کہ بھائی کھڑے ہو گئے ہیں کہ جی الیکشن کراؤ، اور عمران خان کا پریشر ہے تو ہم الیکشن نہیں کرائیں گے۔ اگر آپ نے ٹیک اوور کرنا ہے تو ٹیک اوور کرو، اگر آپ نے ملک سنبھالنا ہے، معیشت بہتر کرنی ہے، یہ اقتدار آپ کے حوالے، ہم پھر نکلتے ہیں۔ تو جب آنکھیں دکھائیں پی ڈی ایم کی جماعتوں نے تو اس کے بعد اسٹیبلشمنٹ پیچھے ہٹی تھی، تو یہ پلان اس طرح پھر عمران خان کا جو خواب تھا وہ اس طرح پی ڈی ایم نے چکنا چور کیا، اور اب الیکشن کب ہوں گے؟ اب الیکشن ہوں گے پی ڈی ایم کی مرضی کے مطابق۔ تو عرفان صدیقی نے بہت سارے اور بھی اہم انکشافات کیے ہیں میاں نواز شریف، شہباز شریف اور عمران خان کے حوالے سے، اور جنرل باجوہ کے حوالے سے کہ وہ ایکسٹینشن لینا چاہ رہے تھے نومبر 2022 میں، لیکن میاں نواز شریف نے انکار کیا، اور جس کی وجہ سے ان کو ایکسٹینشن نہیں مل سکا تھا۔ امید ہے پروگرام پسند آیا ہوگا، اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔